آج کی اسی ڈسٹریکٹڈ، کنفیوزڈ اور بلیک میل سے بری دنیا میں ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا دشمن ان کے سرکل کے آؤٹ سائڈ ہے، یعنی وہ کوئی اور ہی ہے جو اس کو اپنی اور اپنی پیاروں کے سپنوں کو پورا کرنے سے روک رہی ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ لوگ آپ کے انر سرکل میں ہی ہے، تو کیونکہ یہ اتنا ہی میٹر نہیں کرتا کہ یہ لوگ آپ کی سرکل کے ان سائڈ ہے یا آؤٹ سائڈ۔ بس ایک چالاک، ہوشیار اور ایک کامیاب انسان بننے کے لیے آپ کو یہ تو ضرور سیکھنا ہی ہوگا۔ تو اسی لیے اپنی برین کو فلی فوکسڈ رکھ کے اسی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آج تم کچھ ایسی لوگوں کے بارے میں جاننے والے ہو جو سائلنٹلی تمہیں ڈسٹرائے کر رہی ہے۔ اور بیلیو می کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے خود ہی ان سبھی لوگوں سے چھٹکارا پا لیا ہے، اور اب آپ کی باری ہے۔ تو اسی لیے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بات ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا کہ شاید یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا بورنگ یا انکمفرٹیبل لگے، لیکن پھر بھی اسے سکپ کرنے کی غلطی مت کرنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی ٹائپ سے، دی موسٹ کامن ون، دی ایٹرنل وکٹم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی لائف میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ان کی لائف ایک کبھی نہ ختم ہونے والی ایک دکھ کی بھر ڈرامے کی طرح ہوتا ہے۔ بس ہر وقت رونا دھونا، ہر سچویشن میں صرف ایکسکیوزز ڈھونڈتے رہنا کہ یار بس ٹیچر غلط، باس غلط، دوست غلط، دنیا غلط، سبھی لوگ غلط ہیں، ہر کوئی مطلبی ہے۔ اور دھیرے دھیرے تم بھی اس کی باتوں پہ بلیو کرنے لگ جاتے ہو، یار یہ جیسا کہتا ہے شاید کہ یہ دنیا ویسا ہی ہے، اور بس تم بھی انہی جاہل لوگوں کو دیکھ کے خود کی رسپانسبلٹی لینا چھوڑ دیتے ہو، ایکسکیوزز ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہو، اور وہی تمہارا گروتھ بھی رک جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایٹرنل وکٹم۔ اور اگر آپ مزید ان کی یہ بیچاری باتیں سنتے رہے تو پھر ایک دن آپ بھی ایک وکٹم بن جائیں گے، کیونکہ یہ صرف اپنی لائف نہیں بلکہ تمہاری لائف بھی پوری طرح سے برباد کر دے گی۔ So please cut them off from your circle right now. نمبر 2، دی ڈسگائزڈ سنائپر۔ دوسری، دی سنائپر، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری سامنے تو فرینڈلی اور مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن پیچھے سے تمہاری کانفیڈنٹ پہ اٹیک کرتا ہے۔ یہ لوگ کسی بھی محفل میں یا دوستوں کے سامنے تمہارا انسلٹ کرے گا، اور پھر اینڈ میں ایک جوک چپکا دے گا کہ یار تو اتنا سیریس کیوں ہو رہے ہو، چل یار میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تم اسی وقت اندر سے ٹوٹ رہے ہو، لیکن پھر بھی چپ رہ جاتے ہو اور خود کو جھوٹی تسلی دینے لگ جاتے ہو، یار وہ تو مذاق کر رہا تھا۔ بھائی یہ مذاق نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ڈسگائزڈ سنائپر۔ یہ سامنے سے نہیں بلکہ سائلنٹلی پیچھے سے مارتی ہے، اور جب تمہیں سمجھ آتی ہے تو تم آلریڈی اپنا کانفیڈنٹ اور سیلف کنٹرول کھو چکے ہوتے ہو۔ تو اسی لیے اسٹاپ لفنگ آن دوز جوکس which are meant to kill your respect. نمبر 3، دی ڈاؤٹ پیڈلر۔ تیسری ٹائپ کے لوگ، ڈاؤٹ پیڈلر۔ ذرا یاد کرو اسی لمحے کو جب تم نے کسی کو اپنا پلان بتایا اور جس پر اس نے ترنت بولا کہ یہ رسکی ہے، یہ کام ہی مشکل ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ وہ تمہیں روک لیتا ہے اور تمہاری دماغ میں اسی پلان یا کام سے ریلیٹڈ ڈاؤٹ ڈالنے لگ جاتے ہیں، اور پھر تم خود ہی کنفیوزڈ ہو کے رک جاتے ہو۔ اسی پلان یا پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے ڈیسیژن لینے سے پہلے ہی ہار جاتے ہو۔ یہ ہے ڈاؤٹ پیڈلر۔ یہ لوگ کبھی بھی تمہاری ریالٹی نہیں بدلتے، بس ہمیشہ ان کا مقصد تمہاری سوچ کو ڈسٹرائے کرنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ آپ کو ہر وقت ریئلسٹک بننے کا مشورہ دیں گے، کیونکہ وہ خود ہی فیلئر سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ان کے اوقات کو اپنا لمٹ مت بننے دو۔ تو فلائی alone if you have to۔ لیکن ہاں، غلط دوست تو دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہے، مگر اس میں بھی سب سے زیادہ خطرناک وہ ہے جو تمہیں پیار سے زہر دلائے، اور وہ ہے نمبر 4، دی کیمیلیون۔ چوتھواں، دی کیمیلیون، یہ وہ قسم کے لوگ ہیں جو ہر کسی کے ساتھ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ بیہیو کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کا کوئی مورل کمپاس نہیں ہوتا، یہ بس ہر وقت ایک گلگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہی رہتا ہے۔ اگر آسان شبد میں سمجھاؤ تو یہ آج آپ کے ساتھ بیٹھ کر کسی اور کی برائی کرتا ہے، اور پھر کل کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا تماشا بناتا ہے۔ تم تو ان پہ ٹرسٹ کر لیتے ہو، لیکن وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ تو یہ تھا دی کیمیلیون، ان کا کوئی ریئل ڈرامہ نہیں ہوتا۔ اگر تو نے غلطی سے بھی ایسے لوگوں پہ ٹرسٹ کر دیا تو
تو پھر اپنی لائف میں سب سے بڑا نقصان بھی تمہیں خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں اسی آخری اور سب سے معصوم دکھنے والی دشمن کی، جو تمہیں اپنی لائف میں کبھی آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی، اور وہ ہے دی کمفرٹ کنگ۔ شاید کے نام سے ہی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، یہ برے لوگ نہیں ہے، بس یہ صرف لیزی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ آلسی زہر سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ اپنی ہول لائف میں بھی کسی کمفرٹ زون سے نکل نہیں پاؤ گے، کیونکہ یہ لوگ تمہیں کبھی گرو کرنے ہی نہیں دیتے۔ جب بھی تو کچھ بڑا کرنے کا سوچتے ہو، کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو، تو اسی وقت یہ تمہیں واپس اپنی کمفرٹ زون میں کھینچ لیتے ہیں کہ یار تو پاگل ہے، بس زندگی ہے آرام سے گزر رہی ہے تو گزرنے دو، کیوں کچھ نیا ٹرائی کرنے کی ضرورت ہے؟ اور بس آپ بھی بہت جلد اس کی باتوں پہ یقین کرنے لگ جاتے ہو اور اپنی کمفرٹ زون میں اٹکے رہ جاتے ہو۔ یہ تھا دی کمفرٹ کنگ۔ اسی لیے اب آخر میں میرا یہ بات یاد رکھو کہ ایک شیر تب تک شیر ہے جب تک وہ شکار کرتا ہے، کیونکہ ایک سرکس کا شیر تو صرف تماشا ہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے kill your comfort zone before it kill you and your dreams۔ تو بھائی اب سے ہی تم اپنی لائف کو کمپلیٹلی چینج کر سکتے ہو، لیکن تب تک نہیں جب تک تم انہی لوگوں کے ساتھ ہو۔ اور آج کی اسی ویڈیو کا سب سے بڑا میسج ہی یہ ہے کہ اگر تجھے اپنی لائف کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے اپنی سرکل یعنی اپنے آس پاس کے لوگوں کو چینج کرنا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ یا تو تمہیں اوپر لے کر جائے گی اور یا انہی ہزاروں لوگوں کی طرح گرا دے گی۔ تو اب فیصلہ ہی آپ کا، ایک پاپولر لوزر بننا ہے یا ایک لونلی ونر، کمنٹ میں ضرور بتانا۔ تو فرینڈز پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک خوش رہیے، فیسلیس گروتھ کے ساتھ گرو کرتے رہیے۔ I love you all۔